الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا وبعد قال اللہ عز وجل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اسلامی بھائیوں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے آخری بابرکت عشرہ میں داخل ہو گئے، یعنی سورج ڈوبنے کے ساتھ اس ماہ مبارک کی 21ویں شب، 21ویں رات شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ کا خاص طور سے اہتمام کرتے تھے، اس لیے کہ اس عشرہ میں قدر کی رات رکھی گئی ہے، اور اس لیے بھی کہ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو خیر کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ساتھ، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے ساتھ پورا کریں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ اس مبارک عشرہ تک پہنچایا۔ اس عشرہ کی جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں خاص عبادت دعا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جب روزہ کی فرضیت اور روزہ کے احکام کو بیان کیا تو درمیان میں یہ آیت کریمہ بھی لائی گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بلانے والا، جب پکارنے والا، جب دعا کرنے والا، جب رب کے آگے ہاتھ پھیلانے والا، جب اس سے گریہوزاری کرنے والا، جب اس سے دل سے لو لگانے والا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے وہ جو پریشان حال کی دعا کو سنے؟ اذا دعاہ، جب پریشان حال اسے پکارے، ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو، اس کے دکھ کو اور اس کی پریشانی کو دور کرے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے دعاؤں کا سننے والا،
دعاؤں کو قبول کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ ایک تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ کہا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میری طرف لو لگاؤ، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو ضرور سنوں گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ تمہارا رب بہت کریم ہے اور بہت حیا والا ہے، بہت شرم والا ہے۔ جب اس کے بندے اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تو اسے شرم آتی ہے کہ بندے کے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا دے۔ یہ رب ہے، یہ رب ہے، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، یہ کریم ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کی دعاؤں کو ذکر کیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سب سے مقرب بندے، مانگتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے، لو لگاتے تھے تو اللہ سے لو لگاتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ رب جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے رب تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا، بت پرستی سے بچا لینا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب تو مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنانا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک غیر آباد جگہ میں چھوڑ دیا۔ لیقیم الصلاۃ، چھوڑا اس لیے تاکہ وہ وہاں نماز قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھلوں کی روزی عطا کر۔ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو بت پرستی سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے توفیق کی دعا کریں کہ اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، وہ نماز کی پابندی کریں، ان کی اولاد نماز کی پابندی کرے۔ یہ تو دینی کاموں کے لیے دعا ہے اور ساتھ ساتھ دنیاوی کاموں کے لیے بھی کہ اللہ میری اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے اور ساتھ ساتھ انہیں پھلوں کی روزی دے۔ تو صرف دین نہیں، اللہ سے دین بھی مانگا جائے، اللہ سے دنیا بھی مانگی جائے۔ یہی تو ہماری شریعت کی خوبی ہے، یہی تو ہماری شریعت کا امتیاز ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری دعا بیان کی ہے، آسان دعا، پیاری دعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے رب تو ہمیں دنیا میں بھی خیر سے نواز، بھلائی سے نواز، اچھائی سے نواز، عزت سے نواز، راحت سے نواز، عافیت سے نواز، سکون سے نواز، کشادہ روزی سے نواز، آل و اولاد سے نواز،
اور ساتھ ساتھ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائیوں سے نواز، دنیا میں نیکیوں سے نواز، نیک کاموں کی توفیق سے نواز، اور آخرت میں اس کے اجر و ثواب سے نواز۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا دین۔ ہمارا دین یہ نہیں چاہتا کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر درویش بن جائیں، کنارے لوگوں سے کٹ کر زندگی گزارنے لگیں۔ نہیں، ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم دین کے کاموں کو بھی کریں، دنیا کو بھی برتیں، دین کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور ہم لو لگائیں تو اپنے رب سے لگائیں، مانگیں تو اپنے رب سے مانگیں، ہاتھ پھیلائیں تو اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں۔ ان آداب کے بیان کرنے سے پہلے 2 حدیث اور ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق خاص طور سے رمضان سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جب 3 طرح کے لوگ دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ ایک انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا مظلوم، اور تیسرا روزے دار۔ روزے دار روزہ کی حالت میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا دعوت الصائم عند فطرہ لا ترد۔ روزے دار کی دعا جب افطار کے وقت کی جاتی ہے، افطار کے وقت یہ خاص وقت ہے دعا کی قبولیت کا، یہ خاص وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ اس وقت کو آپس کی بات چیت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعوت الصائم عند فطرہ لا ترد، افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو رمضان کا یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، رب سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، والدین اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، دوسرے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں، نیکی کے کاموں کی توفیق کے لیے دعائیں کریں، گناہوں سے مغفرت کے لیے دعائیں کریں، رب سے اس کی جنت مانگیں، رب سے اس کی رضامندی مانگیں، رب سے اچھی زندگی مانگیں، رب سے اچھا خاتمہ مانگیں، رب سے اس کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق مانگیں، رب سے اس کی جہنم سے بچنے کی توفیق مانگیں، رب سے شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق مانگیں۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے، ساری دعائیں جو انبیاء علیہ السلام نے کی ہیں وہ ساری دعائیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ وضو کیا جائے، وضو کر کے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد دعا کیا جائے۔ دعا کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، یعنی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اللہ کی طرف لو لگایا جائے۔ دعا کے لیے قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کی جائے کہ ابھی ہم نے دعا کی اللہ قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے دعا کی قبولیت میں جلدی کرنے سے۔ اور اسی طرح جب بھی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، اور غافل دل سے دعا نہ کی جائے کہ ہم ایک طرف تو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری زبان پر دعا ہے لیکن ہمارا دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف یکسو ہو کر پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ دعا کی جائے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کسی گناہ کے کام کے لیے دعا نہ کی جائے، کسی گناہ کے کام کے لیے دعا نہ کی جائے، رشتوں کے کاٹنے کے لیے دعا نہ کی جائے، ظلم و زیادتی کے لیے دعا نہ کی جائے۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری کمائی حلال ہو، ہماری کمائی حلال ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا ذکر کیا، مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو دعا کی قبولیت کے آداب میں سے یہ بھی ضروری بات ہے کہ ہم
اپنی کمائی کو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کمائی میں کہیں سے کسی طریقے سے کسی ذریعے سے حرام کی آمیزش ہو رہی ہے، حرام کمائی ہماری پاک کمائی میں مل جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ چیز ہمارے لیے بہت نقصان کی چیز ہے، یہ چیز ہمارے لیے بہت نقصان کی چیز ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہمارے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے بند ہو جائیں۔ تو یہ مہینہ اور خاص طور سے یہ عشرہ دعا کی قبولیت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اور اس کی راتوں میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر قدر کی رات ہمیں مل جائے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا انہیں سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو بہت پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ حضرت امام سفیان الثوری کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یا میری نظر میں آخری عشرہ کی راتوں میں قیام کرنے سے زیادہ محبوب اللہ سے دعا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دعائیں قیام سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ اور یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ اگر معاف کرنا اللہ کو اتنا پسند نہ ہوتا تو وہ اپنے خاص بندوں کو گناہوں میں مبتلا نہ کرتا کہ انہیں معاف کرے۔ تو یہ عشرہ جو ہمیں ملا، ہم اس عشرہ کی قدر کریں۔ اس عشرہ کو خاص طور سے اس کی راتوں کو میں اپنے نوجوانوں سے جو یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں اور آپ سب کے لیے یہ بڑے سعادت کی بات ہے، اور آپ کی موجودگی ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ آپ کے دل میں دین کی محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تب آپ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس محبت کو اور اپنے دین کی اس محبت کو آپ کے دلوں میں زندہ رکھے، قائم رکھے، آپ کو اپنے دین سے جوڑ کر رکھے، آپ کو اپنے گھر سے جوڑ کر رکھے، آپ کو نیکیوں کے کاموں سے جوڑ کر رکھے۔ آپ کی موجودگی ہمیں حوصلہ دے رہی ہے، ہمیں طاقت دے رہی ہے۔ وقت نہیں، ورنہ میں اپنی گفتگو اور لمبی کرتا اور کچھ باتیں خاص طور سے آپ لوگوں سے کہتا۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو ایک پروگرام آپ لوگوں کے لیے خاص طور سے ہوگا، جس میں وہ باتیں جو آپ سے متعلق ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ان ایام کو، جو ایام آنے والے ہیں، ہم سب کے لیے بابرکت بنا دے، خیر کا باعث بنا دے، سعادت کا باعث بنا دے۔ ہمیں ان ایام میں رحمت کے مواقع سے نواز دے، اور بار الہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا کر، برائی کے کاموں سے بچا لے، ہمیں معاف کر دے، ہماری گناہوں کو بخش دے، اور یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو تو تیری مغفرت کے ساتھ، تیری رضامندی کے ساتھ، اور تیری طرف سے جہنم کے عذاب سے نجات کی بشارت اور خوشخبری کے ساتھ رخصت ہو۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔